والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم بات کریں گے اعتکاف کی فضیلت و اہمیت از روئے قرآن و حدیث۔ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندے کو اللہ رب العالمین کا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ میری کریمہ کا حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ترین اور پسندیدہ ترین عمل اعتکاف ہے۔ بہت سی قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں اعتکاف کی فضیلت و اہمیت کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ معتکف جو ہے جب مسجد میں بیٹھتا ہے اور وہ اعمال جو وہ نہیں کر پاتا مسجد سے باہر ہوتے، مثال کے طور پر وہ کسی جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، یا اگر دور دراز وہ کسی مریض کی تیمارداری نہیں کر سکتا، تو جن اعمال سے خارج مسجد سے وہ محروم ہو جاتا ہے ان اعمال کا ثواب بھی معتکف کو اعتکاف کی وجہ سے مل جاتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں، چند آیات بطور تبرک اس حوالہ سے عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نمبر 125 میں ارشاد فرمایا، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ فرمایا ہم نے تاکید کی، ہم نے عہد لیا جناب ابراہیم اور جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نمبر 187 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، فرمایا پھر تم روزے کو رات کے آنے تک مکمل کرو، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا تم اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو۔ بہت سی احادیث میں اعتکاف کی فضیلت و اہمیت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس سلسلہ میں ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا آپ سے مروی حدیث پاک ہے، آپ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ کریمہ کا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے وصال کے بعد جب آپ کا اللہ رب العالمین کے حکم سے وصال ہوا تو آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی آپ کے بعد اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ، فرماتے ہیں کہ وہ سال جس میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، فرمایا اعتکف 20 یوما، اس سال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک، اور اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں ذکر کیا، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں نقل کیا، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، فرمایا جو بندہ ایک دن
اللہ رب العالمین کی رضا کے واسطے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے حصول کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا کل خندق ابعد مما بین الخافقین، فرمایا ہر خندق کا فاصلہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک دن کا اعتکاف کیا جائے تو ایک دن کی وجہ سے اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دی جاتی ہیں، جن میں سے ہر خندق کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک ہے۔ جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرے، اس حدیث پاک کے مطابق اس بندے کے لیے 10 دنوں کے عوض ہر دن کے اعتکاف کی اگر 3 خندقیں بنائی جائیں تو 10 دنوں کے عوض 30 خندقیں اس بندے اور جہنم کے درمیان بنا دی جائیں گی، یعنی وہ جہنم سے 30 خندقوں کے فاصلے پر وہ دور ہو جائے گا، اتنا جہنم سے وہ دور ہو جائے گا۔ جب جہنم سے دور ہو جائے گا تو پھر کہاں جائے گا؟ یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ رحمتوں کے توسل سے وہ جنت کا مالک بن جائے گا۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مرید اس پاک، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث پاک کو نقل کیا، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا، امام منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترغیب و ترہیب میں نقل کیا۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اس حدیث پاک کو نقل کیا، انہوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اس حدیث پاک کو سنا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، فرمایا جو بندہ رمضان مبارک کے 30 دن